کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرباں. گئے حضور آ گئے اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری مبارک پر تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور کہا کہ حضور کی سواری کے پاؤں سے جو دھوڑ اڑی، جو گرد و غبار اڑا، کہا چاند اور سورج بھی دوڑے کہ ہم بھی نور کی خیرات لے لیں اس کا گرد و غبار. حضرت ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت عمار بن یاسر سے کہ بتائیں، انہوں نے کہا امی جان ہمیں بتائیں تو صحیح. حضور آئے اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن بتائیں تو صحیح کیسا تھا. انہوں نے کہا قالت یا بنیا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ. کہا حضور کے چہرے کے کیا بتائیں، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی 14ویں کا چاند چڑھا ہوا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اور میں نے جو شعر پڑھا ابان مولدہ عن طیب عنصرہ، حضرت امام بوصیری کا. امام بوصیری کہتے ہیں جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو حضور کی امی جان کہتی ہیں اور حضور کی پھوپھی جان کہتی ہیں کہ جب حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ایسی خوشبو آئی نہ ہم نے کبھی پہلے سونگھی نہ ہم نے کبھی بعد میں سونگھی. اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء جب اپنے گھر میں جلوہ گر ہوئے اور کہتے ہیں میں امام الانبیاء کے آخری آرامگاہ سے نکلنے والا شخص پہلا تھا باہر. جب میں قبر انور سے باہر نکل رہا تو کہتے ہیں کہ حضور کے لب ہائے مبارک ہل رہے. کہتے ہیں جب میں قریب ہوا تو میں نے سنا تو حضور فرما رہے تھے رب حبلی امتی 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 لب پہ جاری رہا. کہتے ہیں میں باہر نکلا، مولا کائنات کہتے ہیں اس وقت ایسی خوشبو آئی نہ ہم نے پہلے کبھی ایسی خوشبو سونگھی نہ بعد میں سونگھی. تو حضرت امام بوصیری کہتے ہیں ابان مولدہ عن طیب عنصرہ. انہوں نے کہا اس خوشبو کی بھی کیا بات جو امام الانبیاء کے دنیا میں تشریف لانے پر آئی، اور اس خوشبو کی بھی کیا بات جو حضور کے دنیا سے تشریف لے کے جانے کے اوپر آئی. ان کے نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. حضور آ گئے ہیں اور قلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں ہیں جی. حضور آ گئے، اب کسی کی بات نہیں ہونی. اب حضور کی بات کے بعد اگر کسی کی بات ہے تو ایسے ہی ہے کہ جناب 23 جون کا سورج نصف النہار پر ہو اور کوئی بادل بھی نہ ہو اور وہ اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو تو کوئی آ کر کہے اپنا دیوا بجھا ہوا لے کر کہ یہ میری بھی روشنی دیکھیں. ہم سے کہا پرا کٹ تو ویخدا نہیں کہ سورج نصف النہار تے چڑھے ہویا. حضور آ گئے، بس ہن کسے دی گل نہیں ہونی ہے، امام الانبیاء آ گئے. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حضرت اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے نا کہ وہ مصر کی عورتیں اور انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو اپنی انگلیوں پر چھریاں چڑھا لی بجائے ان پھلوں پر چلانے کے. کہا اگر وہ حضور کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنیں بھی کاٹ دیتی، ان کو محسوس بھی نہ ہوتا کہ یہ حضور کے حسن کا عالم ہے. اور حضرت امام بوصیری کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے حسن و جمال پر 70,000 پردے ڈال کر بھیجے. کہا کہ اگر اپنے حبیب کے حسن و جمال پر 70,000 پردے حضور کی شان پر نہ ڈال کے بھیجتا تو پھر کیا بنتا امام. کہتے ہیں کہ بوسیدہ ہڈی پڑی ہوتی، صدیوں پہلے صرف حضور کا نام لیا جاتا وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی. اور اللہ نے ایمان دیا ہے ہر مومن کو، اور ایمان کی پالش اور ایمان کی رمق اور ایمان کی روح ہر چیز وہ حضور کی محبت ہے. بس ایمان تب تک نکھرتا ہی نہیں جب تک حضور کی محبت آئے نہ. اور ایمان ہے کیا؟ وہ حضور کی محبت ہی ہے. بس دین مصطفیٰ دین حیات، سارا کچھ حضور کی ذات ہی ہے. بس اس لیے کہ بخدا خدا کا یہی ادر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں. حضور آ گئے ہیں. حضرت انس سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے تو حضور کی زیارت کی ہے، بتائیں تو صحیح پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن مبارک کیسا تھا. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے سفید رنگت والا، ایسے چمکتا ہوا چہرہ، وہی چہرہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. کہتے ہیں کہ آپ کا پسینہ مبارک جب چہرے سے ایسے کر کے ٹپکتا تو یوں لگتا کہ کیسے جیسے گویا موتی ٹپک رہے ہیں ایسے کر کے حضور کے چہرے مبارک. حضور کا جب اس مبارک چہرے سے پسینہ ٹپکتا. اور پھر کہتے ہیں کہ جب آپ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور چلتے، عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال،
ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. کہتے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضور چلتے تو گویا ایسے ہوتا کہ پیچھے ساری کائنات حضور کے پیچھے پیچھے قدم رکھ رہی ہے. اور کہتے ہیں کہ جب میں نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ مس کیے، جی امام الانبیاء کے مبارک ہاتھوں سے، تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے کسی ریشم کے اندر میرے ہاتھ آ گئے. حضور کے ایسے عنبری ہاتھ، خوبصورت ہاتھ کہ یہ تو ریشم بھی کچھ نہیں، نہ آج تک میں نے ایسی کوئی نرم چیز دیکھی ہے جو حضور کے ہاتھوں کا منظر ہے. کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوشبو آسی، کہتے ہیں کہ نہ اس کی عنبر مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس کی کستوری مقابلہ کر سکتے ہیں. ہمارا امام کہتے ہیں عنبر زمین عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. حضور آ گئے ہیں. اب تو جناب مشرق کے جانور بھی خوش، ہر چیز چمک اٹھی. اقبال کہتا ہے ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. حضور آ گئے ہیں. اور امام بوصیری کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے شان عطا فرما کر بھیجی کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنے تنہا جب چلتے تو یوں لگتا کہ لاکھوں کا لشکر حضور کے پیچھے آ رہا ہے. وہ آیا نا، ابن حمیت آیا غزوہ احد والے دن، اور انہوں نے کہا دلونی علی محمد، کہاں ہیں حضور مجھے بتاؤ، میں نے حضور سے مقابلہ کرنا ہے. تو کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایسے نیزہ پکڑا اور نیزے کی ایسے انی صرف اس کی گردن کی طرف ایسے کی، اور ادھر چھوٹا سا سوراخ آیا تو وہ چیخنے لگا اور دوڑیں لگا دی. اس کے ساتھی نے کہا کیا ہوا ہے، تو بڑا مقابلہ کرنے آیا تھا، یہاں پہ ہلکا سا ایک جناب جھریٹ ہے، ایک نشان ہے، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اس نے کہا نہ پوچھو مجھے اس کی درد کیا ہے. اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا امام الانبیاء نے صرف مجھے ایسے کر کے صرف نیزہ لگایا ہے، ابھی مارا نہیں ہے. حضور کو اللہ تعالیٰ نے جاہو جلال اور یہ حشمت عطا کر کے بھیجی ہے. حضور آ گئے ہیں. کائنات کا ہر ذرہ چمک اٹھا کے حضور آ گئے ہیں. اور جناب مشرق کے جانور مغرب کی طرف مبارکبادیں دینے لگے. انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، اب وہ حبیب آ گئے ہیں جنہوں نے ہمارے حقوق بھی بتا کر جانے ہیں، اور ساری شانیں اللہ نے دے کر بھیجی ہیں اپنے حبیب کو. حضور آ گئے تو پھر حضور کے غلاموں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے ہیں، اب ہمارا فرض یہ ہے، تلواریں اٹھائیں، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور کیسر و کسرا کے جا دروازے کھٹکائے. انہوں نے کہا باہر نکلو، تمہیں نہیں پتا لگا حضور آ گئے ہیں؟ ہاں، انہوں نے جناب بحر غماد تک جا جناب گھوڑے دوڑائے اور سمندروں میں جا گھوڑے ڈالے. انہوں نے کہا اے کبھی سمندروں میں بھی کسی نے گھوڑے ڈالے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سلمان فارسی ایسے آپس میں گفتگو کرتے کرتے گھوڑے سمندروں میں ڈالے. انہوں نے کہا کبھی ایسا بھی منظر ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہوا نہیں ہے، اب حضور آ گئے ہیں، اب قیامت تک ایسے ہی منظر ہوں گے، اور امام الانبیاء کی برکت سے ہی ہوں گے. حضور آ گئے ہیں. اب کائنات کا ہر زاویہ، ہر چیز بدل گئی ہے، حضور آ گئے ہیں. حضور ہر چیز چمک اٹھی، ہر چیز خوش ہے کہ حضور آ گئے ہیں اور ساری شانیں لے کر آ گئے ہیں. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء کی آمد سے پہلے آپ کو پتا ہے شیطان بھی جاتے اوپر جا کر آسمانوں میں فرشتوں کی باتیں چوری چوری سن کر آتے، اور پھر نیچے آ کر زمین میں کاہنوں کو اور جناب پادریوں کو جا کر تھوڑی تھوڑی خبریں دیتے، اور وہ بھی جناب باتیں بتاتے اور جناب زمین پر فتنہ پھیلتا. لیکن کہا کہ جب حضور آ گئے تو شیطان ایسے آسمانوں کی طرف گئے. انہوں نے کہا پہلے تو ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا پہلے دی گل ہو رہے ہوں حضور آ گئے. حضرت مجدد پاک کہتے ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے اللہ نے اپنے طرف آنے والے تمام راستے کھول رکھے تھے، کوئی ریاضت سے، کوئی عبادت سے، کوئی سخاوت سے، کوئی جناب نیکی سے، کوئی پارسائی سے، کوئی تقوی سے رب تک پہنچ جاتا. انہوں نے کہا جب حضور آئے تو اب اللہ نے اپنی طرف آنے والے تمام راستے بند کر دیے. انہوں نے کہا اب اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے، جس نے بھی جانا ہے وہ حضور کی بارگاہ سے ہو کے رب تک جائے گا بس. اور صرف یہاں ہی نہیں، قیامت والے دن بھی حضور ساری شانیں لے کر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. حضور کے بعد کسی کی بات ہونی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے، اسی لیے تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں بھیجا ہے. بنایا سب سے پہلے ہے، بھیجا سب سے آخر میں ہے کہ میرے حبیب آپ کے بعد پھر ہم نے کسی کی بات نہیں چلنے دینی، بس پھر آپ کی ہی بات رہنی ہے. اور سب سے آخر میں بھیجا، سارے انبیاء آتے رہے اور جناب سب نے آ کر کہا کہ اللہ کے حبیب نے آنا ہے. سارے سنتے رہے، ٹھیک ہے جی جب آئیں گے ہم بھی دیکھیں گے. سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. حضور آئے، پہلے دنیا گزر گئی، ان کو نہیں معلوم کہ حضور کی کیا شانیں ہیں کہ امام الانبیاء صرف احد پہاڑ پر جائیں
ہیں جی، اور پہاڑ پر جائیں تو وہ بھی جھومنے لگے، رقص کرنے لگے، حضور آپ میرے پاس آ گئے ہیں، تو حضور ٹھوکر لگائے، فرمایا او تجھے بھی کیا جلدی پڑی ہے، ذرا رک، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہے۔ کائنات کی ہر چیز خوش ہو گئی، اور پہاڑ خوش ہوا نا، خوشی سے جھومنے لگا جب حضور نے قدم رکھا۔ اور وہ کون سا مومن ہے جس کو حضور کا ذکر سن کے اس کا منہ بسوڑا جائے؟ او جی میلاد شریف آ گیا، او جی اب آپ جھنڈیاں لگائیں گے، آپ 1500 سالہ جشن منائیں گے۔ میں نے کہا بھائی جھنڈیاں بھی ہماری اپنی ہیں، ہمارا امام کہتا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور لکھا سلام امن یمن دے مسلمانوں حالت جنگ وچ موجودن، لیکن انہوں نے پتا حالت جنگ ہوئے یا کچھ بھی ہوئے، حضور دی محبت نہیں نہ چھوٹ سکتی، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جی، حالت جنگ وچ موجودن، اور اسرائیل دے نال جنگ چھیڑ کے رکھی ہوئی، لیکن پوری دنیا نو میلاد منا کے دسیا کہ حضور دے نال محبت ان کری دی۔ انہوں نے بڑے بڑے لوگ بھی شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے حضور نال محبت کر کے دسیا کہ قیامت تک آج ذات کے ملت را حیات از عشق اوست، اور برگو سازے کائنات از عشق اوست، قیامت تک اگر کوئی زندہ رہ سکتا تو حضور دی محبت نہ ہی رہ سکتا، اور اگر کوئی کفر نہ ٹکرا سکتا تو حضور دی محبت نہ ہی ٹکرا سکتا، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ یمنیاں نو لکھا سلام امن ہے کہ نہیں جی؟ انہوں نے اپنا دار الخلافہ دے اندر حضور دا میلاد کر کے دسیا دنیا نو کہ اوئے یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی و ایانا، انہاں کیا اے پتہ سانو کہ اسرائیل دے نال امریکہ کھڑا، پورا کفر بھی کھڑا، او غزہ نو بھی ملیا میٹ کرنا چاہندا، او جناب ادھر جا کے شام نو بھی تباہ کرنا چاہندا، لیکن انہاں کول اسلحے بھی بڑے ہیں، انہاں کول مال بھی بڑے ہیں، انہاں کول بدماشیاں دے سامان بھی بڑے ہیں، لیکن اسی دسنا چاہنے ہیں یکفی بنا علی من غیرنا، ساڈے واسطے دنیا دے عزت والی گل یہی کافی ہے کہ ساڈے دلاں وچ حضور دی محبت موجود ہے۔ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، او گھڑیاں آن والیاں تے کل کس دی کیڑی کیڑی مصروفیت ہے، ساریاں ترک کر دیو، ختم کر دیو، کوئی مصروفیت نہیں، مامے چاچے تائے سارے اے سب سانو حضور دی وجہ نال ملے، سارے رشتے حضور دی وجہ نال ملے، ورنہ حضور دی آمد تو پہلے تے یہی ماما سن، یہی جناب بچیاں سن جڑیاں زندہ درگود کر دتیاں جاندیاں سن، یہی ماما سن جڑیاں منڈیاں جا کے وک جاندیاں سن، لیکن حضور آ گئے۔ پھر حضور نے فرمایا اے ماما منڈیاں بیچن واسطے نہیں، اے ماں تو ہوئے جس دے پیروں دے تھلے جنت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حضور نے فرمایا اج تو بعد ہن میں آ گیا، ہن اپنی دھیاں زندہ درگود کوئی نہیں کرے گا، ہن تے جن نے 2 دھیاں دی این کر کے پرورش کیتی اسلام دے مطابق جنت جو میرے نال این جائے گا این کر۔ حضور دے در نو چھڈ کے جڑا گیا پھر انہیں ذلیل ہی رہنا۔ محمد عربی کا برو ہر دو سراز، حضور آ گئے تے سارے جہان دی شان بن کے آ گئے، اور سارے جہان دی آبرو بن کے آ گئے، اور سارے جہان دی عزت بن کے آ گئے۔ کسے کے خاک درش نیز، ویکھو کیڑا کیڑا حضور دے در تے خاک نہیں، جڑا نہیں تے پھر سارے جہان دی خاک اس دے سر دے ہوتے۔ حضور آ گئے۔ ہاں جی کل کوئی اور مصروفیت کسے قسم دی؟ کل اسی ایک کوئی گل کرنی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ تیار ہو بھائی سارے کل انشاءاللہ؟ سید حجویر مخدوم امم، حضرت داتا علی اجمیری دی بارگاہ وچ ہے جی، سارے انشاءاللہ سونے کپڑے پا کے خوشی نال ہیں، حضور آ گئے بھائی، سونی خوشبو لا کے، سونے کپڑے پا کے، صاف ستھرے ہو کے، سونی ٹوپی، سونی پگ، سونی چادر لے کے، این کر کے خوش ہو کے، پتہ لگا انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا ہے امام الانبیاء دی ولادت دی خوشی جا رہے ہیں، اور کدھر جا رہے ہیں؟ تیار ہو کے تے کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے بھائی ہن اتنے بج گئے، گھڑی وال بھی نہیں دیکھنا۔ ہاں جی ساری جناب ساری زندگی سارے کام ہوندے رہن گے، سارا کچھ چلتا رہے گا، لیکن حضور دے میلاد دے جلوس سے بڑے خوشی خوشی جانا، پھر او دن بھی ہونا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے۔